حکومت ابھی تحقیقات کر رہی ہے، وزیر داخلہ نے اس کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دیا ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں شاہ زیب، دو طرح کے عناصر ہیں مغربی بارڈر پہ، ایک ٹی ٹی پی ہے اور ایک داعش ہے۔ ٹی ٹی پی کا مورال بھی بوسٹ ہوا ہے، ان کو افغانستان میں پورا افغانستان ٹھکانے کی صورت میں بھی مل گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں نئے لوگ یہاں سے وہاں منتقل بھی ہو چکے ہیں، لیکن ابھی افغان طالبان ان کو روک رہے ہیں اور وہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ ان کو کارروائیوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کو فری چھوڑا گیا پاکستان کی طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ 2014 سے بھی ورس سچویشن آ سکتی ہے۔ البتہ ٹی ٹی پی چھوٹی کارروائیاں کر رہی ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، یہ میں اپنا واٹس ایپ اگر ابھی دکھا سکتا آپ کو، تو روزانہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز یا پولیس کے بندوں کو ٹی ٹی پی کی طرف سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ٹی ٹی پی نے اب خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کو، ڈویژنز کو اپنا صوبے بنا کے ان کے لیے منتظمین کا یا عمراء کا تقرر بھی کر لیا ہے۔ دوسرا ایلیمنٹ داعش کا ہے۔ اب داعش افغانستان میں بڑی طاقت تھی، لیکن چونکہ افغان طالبان خود اسی طرح کے لوگ ہیں، افغان طالبان ان سے بخوبی نمٹے بھی، اور مثلا آج بھی داعش کا ایک اہم لیڈر تھا جو گوانتانامو بے میں بھی رہا تھا، مسلم دوست، تو وہ وہاں سرنڈر ہو گیا ہے۔ تو افغانستان میں داعش کے لیے افغان طالبان نے جگہ بہت کم چھوڑی ہے، تو داعش کی جتنی کارروائیاں ہوں گی میرے خیال میں مستقبل میں وہ پاکستان کے اندر ہوں گی، اور یہ داعش پاکستان کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہے، اور ابھی تک انہوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن لگتا ہے کہ آج جو کارروائی کی ہے وہ داعش نے کی ہے۔ تو داعش بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور ٹی ٹی پی بھی ہے، لیکن ٹی ٹی پی ایک شکل میں ہے اور داعش دوسری شکل میں ہے، اور بدقسمتی سے ہماری حکومت کے پاس اس وقت ان دونوں سے متعلق کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں ہے۔ صاحب، اور کیا یہ بات درست ہے کہ خیبر پختونخوا میں مختلف لوگوں کو اب بھتے کی پرچیاں بھی دوبارہ آنا شروع ہو گئی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو اس کے بعد شاید ہی بنو، ڈیائی خان، پشاور اور سوات وغیرہ میں کوئی صاحب ثروت بندہ ایسا بچا ہو جن کو بھتے کی پرچیاں نہ آ رہی ہو۔ سب تو پھر کیا سولوشن نکالا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہماری یہ پوزیشن رہی کہ افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، اور افغان حکومت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب تو وہاں پر طالبان کی حکومت ہے، اگر اس کے باوجود یہ سب ہو رہا ہے تو کیا طالبان روک نہیں سکتے؟ ان میں صلاحیت نہیں ہے یا روک نہیں رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، ٹی ٹی پی کو تو وہ افغان طالبان کا ایک فرنچائز ہے، اور بدقسمتی یہ رہی کہ پچھلے 14-15 سالوں میں ہم جیسے چند طالب علم یہ گزارش کرتے رہے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے الگ اکائیاں نہیں ہیں۔ وہ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ہم افغان طالبان کا حصہ ہے، ان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین سمجھتے تھے، ان کے اکابر ایک تھے، ان کے عقائد ایک تھے، ان کا لٹریچر ایک تھا، ان کا طریقہ ایک تھا۔ لیکن پاکستان میں یہاں پہ ایک پٹی پڑھائی جا رہی تھی کہ جی ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور ٹی ٹی اے اچھی ہے اور ٹی ٹی پی بری ہے۔ اب آج ان لوگوں سے کوئی نہیں پوچھ رہا، آج بھی وہ سینے تھان کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دفاعی تجزیہ کار بن کے قوم کو مزید گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب ٹی ٹی پی کو آپ نے جتنا بھی ڈیل کرنا ہے تو ان کو آپ ٹی ٹی اے کے ذریعے ہی ڈیل کریں گے، کیونکہ ایک تو اب ان کی سرزمین پہ ہے، دوسرا وہ انہی کی بات سنتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی پرابلم یہ ہوا کہ شروع میں ہم نے ٹی ٹی اے کو ثالث بنایا اور ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی، ادھر نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، پیپلز پارٹی، اے این پی، اپوزیشن وغیرہ کو اعتماد میں لیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی گئی کہ 1 مہینے کے اندر ان کے 102 قیدیوں کو چھوڑا جائے گا، جس میں مسلم خان اور حاجی عمر کے لیول کے لوگ بھی تھے جن کے مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ ادھر حکومت پھر ٹی ایل پی کے ساتھ مصروف ہو گئی،
حکومت نے کمیٹی بنانی تھی، کمیٹی تک نہیں بنا سکی اور وہ مہینہ گزر گیا۔ تو اب ٹی ٹی پی والے بھی کہتے ہیں اور ٹی ٹی اے والے بھی کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی، ٹی ٹی پی نے تو اس دوران اپنی جنگ بندی کر لی تھی۔ اب اس کے بعد جنگ بندی ختم ہو گئی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں لگتا ہے کہ انگیجمنٹ بھی ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی چند ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا بھی کیا گیا۔ تو مرکزی سطح پہ ایک کوئی کمپریہنسو پالیسی آج بھی نہیں ہے، اور لوکل سطح پہ سیکیورٹی فورسز کے ذریعے معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔